السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز باب نمبر 108 یعنی باب فی حکم الجاسوسی اذا کان مسلما، اس باب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب کا مطلب یہ ہوا جاسوسی کا حکم، جاسوس کا حکم جبکہ وہ مسلمان ہو، یعنی جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہو، مسلمانوں کے حالات دشمن تک پہنچاتا ہو، تو ایسے مسلمان جاسوس کا کیا حکم ہے۔ اسی مضمون کو باب کے تحت حدیث کے اندر بیان کیا جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 2650۔ حدثنا مسدس حدثنا سفیان عن عمر حدثه الحسن بن محمد بن علی اخبره عبید اللہ بن ابی رافع وكان كاتبا لعلی بن ابی طالب قال سمعت علی یقول، یہ عبید اللہ بن ابو رافع ہیں، حضرت علی کے یہ کاتب تھے، یہ کہتے ہیں سمعت علی یقول، میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا۔ سمعت علی علیہ السلام یقول، میں نے حضرت علی علیہ السلام کو علی نبینا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقدام، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زبیر کو، والمقداد اور مقداد کو، ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، یعنی آپ تینوں حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی حضرت علی کو اور عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت مقداد کو، ان تینوں حضرات کو روانہ کیا۔ فقال، اور روانہ کرتے ہوئے فرمایا، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، تم حضرات جاؤ کہاں پر؟ روضۃ خاک، یہ ایک مقام کا نام ہے، یعنی خاک کے باغ تک پہنچو، وہاں تک جاؤ۔ فإن بها ضعینۃ معها کتاب، وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، ایک عورت ملے گی، معها کتاب، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، فخذوہ منہا، وہ خط اس عورت سے تم لے لو۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم لوگ روانہ ہوئے، تتعادی بنا خیلنا حتی اتینا الروضۃ، تتعادی بنا خیلنا، خیل سے مراد یہاں گھوڑے ہیں، یہ تینوں حضرات گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے اور ہمارے جو گھوڑے تھے وہ ہمیں تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے لائے، یہاں تک کہ ہم روضہ کے پاس آ گئے، یعنی خاک کے اس باغ کے پاس پہنچ گئے جہاں پہنچنے کا حضور نے ہمیں حکم دیا تھا۔ فانطلقنا تتعادی بنا خیلنا حتی اتینا الروضۃ، ہم لوگ نکلے اور ہمارے گھوڑوں نے ہمیں بہت تیزی سے مقام روضہ تک پہنچا دیا۔ فإذا نحن بالضعینۃ، تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک عورت موجود تھی۔ فإذا نحن بالضعینۃ، وہاں پر ایک عورت ہمیں نظر آئی۔ فقلنا، تو ہم نے اس سے کہا ہلم بالکتاب،
خط نکالو۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا ما عندی من کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ فقلت، حضرت علی فرماتے میں نے اس سے کہا لتخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، ایک دھمکی دی آپ نے اس کو، آپ نے فرمایا لتخرجن الکتاب، یا تو خط نکال، او لنلقین الثیاب، ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، یعنی تجھے برہنہ کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک قسم کی دھمکی دی۔ اب عموماً جو ہے کپڑے اتارنا، کسی کے کپڑے اتار دیں گے، اس قسم کی دھمکی نازیبہ معلوم ہوں گی، لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے جامہ تلاشی کرنا ہے۔ تو یا تو خود خط نکال، ورنہ پھر جو ہے ہم تیری جامہ تلاشی کریں گے۔ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاسِهَا، جب اس خاتون نے دیکھا کہ یہ لوگ انتہائی جو ہے بضد ہیں، اپنی بات پر قائم ہیں، تو پھر اس نے جو ہے خط نکالا۔ کہاں سے؟ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاسِهَا، اس نے اپنے بالوں کی چوٹی سے وہ خط نکالا۔ ہاں، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں حضرت علی فرماتے ہم وہ خط لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو وہ خط جو ہے حضرت حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے کچھ مشرکین کے نام تھا۔ جو عورت یہ خط لے کر جا رہی تھی، یہ خط بھیجنے والے حضرت حاطب ابن ابی بلتا تھے، اور انہوں نے یہ خط الی ناس من المشرکین، مکے کے مشرکین کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس میں کیا بتایا گیا تھا؟ یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط میں حاطب ابن ابی بلتا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کی معلومات وہاں تک پہنچائی تھیں۔ گویا اس خط کے اندر مسلمانوں کی جنگی تیاری کی معلومات تھیں۔ ان معلومات سے باخبر کرنے کے لیے قریش مکہ کو یہ خط روانہ کیا گیا تھا۔ یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جنگی ارادوں کی اس خط میں اطلاع دی گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فقال ما ھذا یا حاطب، جب خط آیا، پتہ چلا خط کس نے لکھا ہے، تو وہ حاطب ابن بلتا کا خط تھا، تو آپ نے پھر ان کو بلایا، فقال، اور فرمایا، یا فقال ما ھذا یا حاطب، اے حاطب یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لا تعجل علیہ، آپ اپنا فیصلہ کرنے میں جلدی مت کیجیے، یا رسول اللہ اپنا فیصلہ جلدی نافذ مت کیجیے، بلکہ مطلب یہ تھا پہلے میرے معروضے کو سن لیجیے۔ کہتے ہیں فإنی کنت امرأ ملصقا فی قریش، یا رسول اللہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو قریش سے ملا ہوا ہوں، قریش کا حلیف ہوں، یعنی قریش سے میری رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ میں گویا ان میں آباد ایک دوسرا شخص ہوں، میرا ان سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میری کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں فإنی کنت امرأ ملصقا فی قریش، میں قریش میں نو آباد ہوں، ولم اکن من انفسها، اور میرا قریش سے تعلق نہیں ہے، یعنی برہتا ضرور ہوں قریش کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٍ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، اور بے شک وہ مسلمان جو خاندان قریش سے تھے اور اب وہ مسلمان ہو گئے، یعنی مہاجرین، یہاں وَإِنَّ قُرَيْشًا سے جو ہے مراد مہاجرین ہیں، یعنی قریش کے ساتھ، لہم بہا قرابات، یعنی جو مہاجرین ہیں ان کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، یحمون بہا اہلیہم بمکہ، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے مکے میں محفوظ ہیں، یعنی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کے بھی رشتہ دار مکے میں ہیں، لیکن ان کی رشتہ داری قریش کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ اپنی رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے وہ تمام لوگ محفوظ ہیں، لیکن میرا تعلق قریش سے رشتہ داری کا نہیں ہے، خون کا نہیں ہے، نسب کا نہیں ہے، میں تو ایک اجنبی شخص ہوں اور میں ان کے درمیان بطور حلیف رہ رہا ہوں۔ فأحببت،
اذ فاتنی ذالک، تو میں نے چاہا کہ جب یہ چیز فوت ہو گئی، یعنی یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یعنی میرے ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے قریش کے ساتھ. فاحببت اذ فاتنی ذالک، تو میں نے یہ پسند کیا، میں نے یہ چاہا کہ جب میری ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ان اتخذ فیہم یدن، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں ان کے اوپر کوئی احسان کر دوں، یحمون قرابتی بہا، کہ جس احسان کے بدلے میں وہ لوگ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں. واللہ یا رسول اللہ، پھر عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، ما کان بی من کفر، میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ کسی کفر کی وجہ سے نہیں، ولا ارتداد، اور دین سے پھر جانے کی وجہ سے یہ حرکت میں نے نہیں کی. یعنی میں جو خط لکھا اور خط میں مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی اطلاع میں نے قریش تک پہنچانے کی جو کوشش کی، یہ اس لیے نہیں کہ میں اپنے دین سے پھر گیا ہوں یا میں نے اسلام کو چھوڑ کر جو ہے پرانے دین کو اختیار کر لیا ہو، اس لیے نہیں، بلکہ محض اس لیے کہ میرے کچھ عزیز و اقارب میرے جو ہے رشتہ دار مکے میں ہیں، اور میں اگر ان پر احسان کروں اس طور پر کہ مسلمانوں کی جنگی معلومات ان تک پہنچا دوں، تو اس احسان کے بدلے میں قریش جو ہے میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقاکم، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتہ کی پوری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقاکم، یہ کم سے مراد صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے. حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے تمہارے سامنے سچی بات بیان کی، سچ سچ بیان کر دیا ہے. یعنی حضور کے سامنے جو عذر حضرت حاطب ابن ابی بلتہ نے رکھا، وہ عذر آپ نے قبول کیا اور صحابہ کو تسلی دی کہ انہوں نے سچ کہا ہے. فقال عمر، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. دعنی، مجھے چھوڑیے کہ میں اضرب عنق ھذا المنافق، کہ میں اس منافق کی گردن، اس کا سر قلم کر دوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے حضرت عمر کے اس جو ہے احساس کے بعد ارشاد فرمایا قد شہید بدر، اے عمر یاد رکھو یہ وہ شخص ہے جو جنگ بدر میں شریک تھا. وما یدریک، اور تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا اے عمر وما یدریک، تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرکائے بدر، علی اہل بدر یعنی شرکائے بدر کی طرف توجہ فرمائی ہو، یعنی شرکائے بدر کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب تم جو چاہو کرو میں نے تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ حدیث پاک مکمل ہوئی. اب اس باب میں ایک حدیث اور ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اس حدیث سے متعلق مضامین کا تذکرہ کریں گے. اس حدیث کا خلاصہ تو یہ ہے کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتہ جو بدری صحابی تھے، انہوں نے ایک عذر کی بنیاد پر مسلمانوں کی جنگی معلومات کفار مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان کا جو عذر تھا وہ انہوں نے بیان کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا اور ان پر کسی قسم کی تعزیر یا سزا جاری نہیں فرمائی گئی، بلکہ بدر کے حوالے سے انہیں جو ہے معاف کر دیا گیا. اب اسی مضمون کو دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کو بھی پڑھ لیتے ہیں. پہلے حدیث نمبر 2651، حدثنا وهب بن بقیہ عن خالد عن حسین عن سعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی بهذه القصہ، یعنی حضرت علی کے حوالے سے یہ وہی قصہ ہے، وہی واقعہ ہے جو پچھلی حدیث میں گزرا ہے. اس سند کے ساتھ بھی یہ قصہ آیا ہے. قالا، اس میں قالا کا فاعل راوی ہیں. انطلق حاطب فکتب الی اہل مکہ، یعنی پچھلے تو یہ تذکرہ تھا کہ حاطب ابن ابی بلتہ نے خاتون کے ذریعے
خط اہل مکہ کو بھیجا تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا تو وہاں پر یہ بات مبہم تھی، اس میں صرف اتنا تھا کہ من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یخبرہم، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کی خبر دی گئی تھی، بس اتنی بات تھی۔ اور یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ انطلق حاتب فكتب الى اہل مکہ، یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے اہل مکہ کو خط لکھا۔ کیا لکھا اس میں؟ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد سار الیکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ وقال فیہ، اور راوی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں اس روایت میں، قالت، کہ جب حضرت علی نے روضہ خاک کے پاس اس عورت کو پکڑ لیا اور اس سے کہا خط نکال، تو پچھلی روایت میں اس عورت کے الفاظ تھے، یہاں پر اس میں کچھ اضافہ ہے کہ اس وقت عورت سے جب حضرت علی نے پوچھا اور اصرار کیا تو اس عورت نے کہا تھا، قالت، اس عورت نے کہا، ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب آگے کے الفاظ ہیں، فن تحیناہا فما وجدنا معہا کتابا، ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھا لیا، فن تحیناہا فما وجدنا معہا کتابا، تو اس سند میں کیا ہے کہ ہم نے جب اس نے انکار کیا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھایا تو اس کے پاس ہم نے کوئی خط نہیں پایا۔ فقال علی، تو حضرت علی نے اس عورت سے کہا تھا، واللہ یحلف بی والذی یحلف بی، قسم اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی، لأقتلنکی، یا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، او لتخرجن الکتاب، یا پھر تو خط نکال دے۔ وساق الحدیث، اس کے بعد پھر پوری حدیث بیان کی گئی۔ تو اس حدیث میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو کیا لکھ کے بھیجا تھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ حضور اپنے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ایک چیز تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس عورت نے جب انکار کیا تو حضرت علی نے اور ان تینوں صحابہ نے اس کی اونٹنی کو بٹھایا اور تلاش کیا تو اس کے پاس خط نہیں ملا، پھر آپ نے دھمکی دی اور اس کے بعد اس نے خط نکالا۔ حدیث پاک یہ دراصل ایک ہی حدیث، ایک ہی مضمون کی دو روایتیں تھیں۔ بعد والی روایت میں کچھ چیزوں کا اضافہ تھا جس کو یہاں ذکر کر دیا گیا۔ اب جو ہے اس حدیث پر گفتگو سنیے۔ سب سے پہلی چیز، اس حدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، عبداللہ بن زبیر اور حضرت مقداد، ان تینوں حضرات سے کہا کہ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ فإن بها ضنیعۃ معہا کتاب فخذوہ منہا، کہ تم لوگ جاؤ، فلاں مقام پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان جب خط لکھتا ہے تو عموماً وہ اس کو پردہ راز میں رکھتا ہے، اور اگر ایسا خط ہو جس میں ایک فریق کی جنگی معلومات کو دشمن تک پہنچانے کا معاملہ ہو تو ایسے خط کو بہت ہی رازدارانہ انداز میں تنہائی میں تحریر کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسے موقعوں پر انسان اپنے قریبی اہل و عیال کو بھی ساتھ نہیں رکھتا ہے، بلکہ مکمل تنہائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے جو یہ خط لکھا ہوگا وہ تنہائی میں لکھا ہوگا، اور جب عورت کو دیا ہوگا وہ بھی تنہائی کا معاملہ ہوگا۔ عورت چلی اس خط کو لے کر، تو اب یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نہ تو حضرت حاتب کے پاس اس وقت موجود تھے جب آپ خط لکھ رہے تھے، نہ اس وقت موجود تھے جب اس عورت کے حوالے کر رہے تھے، اور نہ اس وقت آپ موجود تھے جب وہ خط لے کر عورت مکے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم رہا، اور علم تھا کہ ایک خط لکھا گیا ہے مدینے کے اندر اور وہ خط مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک چیز تو یہ خط لکھا گیا رات کی تنہائی میں یا
کسی بھی وقت تنہائی میں، اس کا علم یہ ایک غیب ہے۔ دوسری بات، اس خط کے اندر وہ خط کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، یہ ایک دوسرا علم ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی خط دیں، کوئی پیغام دیں، اور آپ اس قاصد سے کہیں کہ بھئی فلاں کو دے کے آنا ہے، تو وہ قاصد خط لے کے گیا، لیکن تیسرا شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ خط کہاں جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو تنہائی میں جو کام کیا گیا وہ بھی غیب تھا، اس کی بھی حضور کو خبر۔ دوسری چیز، وہ خط کہاں بھیجا گیا اور کہاں بھیجے جانے کی تیاری ہے، اس کی بھی خبر۔ تیسرا علم، وہ خط لے کر جانے والی ایک عورت ہے، اس کو بھی حضور جانتے ہیں۔ چوتھی چیز، اس کے راستے کا انداز کیا ہوگا، یعنی سفر کا طریقہ کیا ہوگا، وہ کون سے راستے سے مدینے سے مکے جائے گی، اس سفر پر بھی حضور کی نگاہ ہے، اس راستے پر بھی حضور کی نگاہ ہے۔ چوتھی بات، وہ کتنی دیر میں مقام کاخ تک پہنچے گی، اور اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 حضرات کو روانہ کیا، اس چیز کی بھی حضور کو خبر ہے۔ تو یہ کتنے قسم کا علم جمع ہو گیا۔ حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ تنہائی میں خط کیا لکھا گیا، یہ بھی معلوم ہے وہ خط کس کے پاس لکھا گیا، یہ بھی معلوم ہے اس کو لے کے جانے والا کون ہے، اور یہ بھی معلوم ہے اس کی روانگی کب ہے، اور یہ بھی معلوم ہے اس روانہ ہونے والی جو ہے خاتون کا راستہ کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ فلاں مقام تک وہ خاتون کتنی دیر میں پہنچے گی۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا بے شمار علم عطا فرمایا تھا۔ اب یہ تو حضور کا علم ہوا، اب صحابہ کرام کا اس علم پر یقین دیکھیے۔ آج جس کا دل چاہتا ہے وہ علم غیب کی نفی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے؟ اب اس کو دیکھیے، حدیث پاک پہ پھر توجہ دیجیے۔ حدیث پاک کے پہلی جو حدیث پڑھے تھے اس پہ غور کیجیے۔ جب حضرت علی نے اس خاتون سے کہا کہ جو ہے مجھے خط دے، تو اس نے کیا کہا؟ ما عندی من کتاب، میرے پاس خط نہیں ہے۔ دوسری جو سند ذکر کی گئی اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس کے الفاظ یہ تھے، جب اس نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو صحابہ کہتے ہیں فانتخیناہا فما وجدنا معہا کتابا، ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، تلاشی لی، مگر کوئی خط اس کے پاس نظر نہیں آیا۔ اب ذرا آپ غور کیجیے، ایک خاتون سامنے ہے اور اس کو بٹھایا گیا، اس کی تلاشی لی گئی، لیکن خط نہیں دکھا، تو صحابہ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے پاس خط نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات، ہو سکتا خط ہو لیکن اس کو ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی ہو تو راستے میں اس نے کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیا اور وہ لے کر چلا گیا ہو، یہ بھی ممکن تھا۔ تیسری چیز اس کا بھی احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے اس عورت سے خط گم ہو چکا ہو۔ یہ تینوں احتمال تھے، اور سب سے قوی احتمال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے کسی دوسرے شخص کے حوالے خط کر دیا ہو۔ لیکن صحابہ اکرام نے ان تینوں احتمالوں پہ نظر نہیں کی، بلکہ ان کا یقین رسول پاک کے فرمان کے اوپر تھا، یعنی انہیں حضور کے علم پر اتنا اعتماد تھا جتنا اعتماد ان کو اپنی آنکھوں پر نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہے ہیں اس عورت کی تلاشی لے لی گئی، اس کے اونٹ کو، اس کے کجاوے کو تلاش کر لیا گیا، مگر کہیں خط نہیں ہے۔ تو آنکھوں نے تو جو دیکھا اس پر ان کو یقین کم تھا، لیکن حضور کے فرمان پہ زیادہ یقین تھا۔ کیسے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تم لوگ فلاں مقام پر جاؤ، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، اور جب تم فلاں مقام خاک کے فلاں باغ میں پہنچو گے تو تمہیں ایک عورت ملے گی، تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہے، وہ لے کر آنا ہے۔ تو چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ خط ہے، یہ حضور کا ارشاد تھا۔ اس ارشاد پر صحابہ اکرام کو اتنا یقین تھا کہ جب حضور نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ خط ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہیں لے کے آنا ہے، تو حضور کا یہ فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خط اسی عورت کے پاس ہے، اور یہ خط ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ تو صحابہ اکرام کو حضور کے علم پر کتنا اعتماد تھا۔ اور ایک چیز اس میں قابل توجہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے نظر آنے کے لیے جس مقام کا تعین کیا،
یہ بھی بہت ہی عجیب و غریب اور حیران کرنے والی چیز ہے۔ آپ نے جب ان تینوں صحابہ کو بھیجا تو کیا کہا؟ تم جاؤ، تم روانہ ہو جاؤ، اور جب تم فلاں مقام پر پہنچو گے تو وہاں پر ایک عورت تمہیں اونٹنی پر سوار ملے گی۔ اور واقعتاً جب اس مقام پر پہنچے جس کی حضور نے نشاندہی کی تھی تو وہیں پر اونٹنی پر ایک عورت سوار ان حضرات کو ملی۔ حضور کے علم کی تقویت اور حضور کے علم کا جو ہے آپ اس کی قوت کا اندازہ کیجئے۔ ایک شخص اگر چلا ہے مدینے سے مکے کی طرف تو اس میں کئی احتمال ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک رفتار سے چلتا رہے، کبھی رکتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی آرام کرتا ہے، مختلف قسم کے احتمالات ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص مدینے سے مکے کی طرف چلا تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنی دیر میں وہاں پہنچے گا۔ اس کی رفتار، اس کے چلنے کی مقدار کیا ہے، جس اونٹنی پر وہ عورت سوار تھی وہ اونٹنی کس رفتار سے چلتی رہے گی، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھا کہ اونٹنی اتنی دیر میں وہاں پہنچے گی اور تم بھی اتنی دیر میں وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو جیسے ہی یہ حضرات وہاں پہنچے تو وہ عورت وہاں ان کو مل گئی۔ اگر یہ حضرات تاخیر کرتے تو ہو سکتا ہے وہ نکل جاتی، یا پھر یہ جلدی پہنچتے تو ہو سکتا ہے اس کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہو۔ تو نہ تو صحابہ کو اس کے آنے کا انتظار کرنا پڑا اور نہ ہی وہ فوت ہو سکی، یعنی وہ ہاتھوں سے نکل بھی نہیں پائی، بلکہ جس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے لیے نشاندہی کی تھی وہ عورت وہیں پر مل گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک حرکت کے بارے میں اللہ نے اطلاع دی، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جب ہم اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور حضور کے علم کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے واقعہ صاف ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو دیا بنا یہ دیگر بدعقید لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایسے مقام پر جب شارحین حدیث جو بدعقید شارحین ہیں، دیا بنا ہیں یا وہابیہ ہیں، وہ اس کی شرح میں ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس چیز کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ یہ جملہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ جملہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ حضور سے علم غیب کی نفی کر دی جائے۔ کیا ضرورت ہے آخر؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس مقام پر حضور کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ فلاں مقام پر خط لکھا گیا ہے، فلاں عورت جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ بذریعہ وحی اللہ نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وحی عمومی طور پر اگر ہم اس کی ایک سرسری تقسیم کریں تو 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وحی مطلوع، وحی مطلوع وہ ہے جس کا جو قرآن میں موجود ہے، یعنی پورا کا پورا قرآن یہ وحی مطلوع ہے۔ اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی غیر مطلوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی۔ وحی جلی تو وہ ہے جو احادیث قدسیہ کی صورت میں امت کے سامنے موجود ہیں، اور وحی خفی وہ ہے کہ جس کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، یعنی جبریل امین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے تھے، یہ وحی خفی تھی، یعنی وحی خفی غیر مطلوع۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور کو بتا دیا تھا، تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس موقع پر علم دیا تھا وہ کون سی وحی تھی؟ اگر آپ کہیں کہ یہ وحی مطلوع تھی تو قرآن میں تو اس کا تذکرہ ہے نہیں، پتہ چلا وحی مطلوع نہیں تھی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ وحی غیر مطلوع جو ہے جلی وحی تھی تو حدیث قدسیہ میں تو اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ وحی غیر مطلوع خفی تھی تو ہمیں اس کا انکار نہیں۔ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
جتنا بھی علم ہے، غیب کا علم ہے یا مشاہدات کا علم ہے، جتنا بھی علم ہے سب اللہ کے بتانے سے ہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں حضور کو بذات خود بغیر اللہ کی تعلیم کے علم غیب ہے، جب یہ بات غلط ہوتی۔ لیکن ہمارا تو خود یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو جو بھی غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہے، اللہ کے بتانے سے ہے۔ تو بار بار علم غیب کی نفی کے لیے فرشتے کا سہارا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پوری حدیث میں دیکھ لیجئے کہیں پر بھی کسی فرشتے کی آمد کا، نزول وحی کا یا اس کی گزارشات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب مان لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ جبریل کی طرف اس علم کی نسبت کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے نبی کے لیے آپ کسی فضیلت کو تسلیم کیجئے کہ جبریل بھی جن کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے نبی کی فضیلت تسلیم کرنے سے کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے؟ یہ بالکل ظاہر و باہر حدیثیں ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے جو انوار ہیں وہ چمک رہے ہیں، اور لیکن لوگوں کو یہ انوار نظر نہیں آتے ہیں۔ اور بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ جس کے اندر بصیرت کی آنکھ بند ہو چکی ہے اور نور بصیرت جس کا بجھ چکا ہے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی جو ہے دن میں اگر چمگادڑ کو نظر نہیں آتی اور وہ یہ کہے کہ نہیں سورج موجود نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی آنکھ کا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور کے علم کے انوار چمک رہے ہیں، حدیثوں کے اندر ہیں، اولیاء اکرام کے سینوں میں چمک رہے ہیں، علماء کے سینوں میں چمک رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے حضور کی فضیلت کو دیکھنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اس باب کے تحت یہ ہم نے ہمارے عقائد سے متعلق، چونکہ یہ ایک بہت اہم ترین بات تھی، اس لیے ہم نے جو ہے یہاں ذکر کر دیا۔ ایک بات اور ہے اس حدیث میں، آپ غور کیجئے، کچھ مسائل کا استنباط بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں بھی کر لینا مناسب رہے گا۔ پہلی چیز تو یہ، صاحب کتاب نے جو باب باندھا، وہ کیا باب باندھا؟ مسلمان اگر جاسوس ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ پوری حدیث پاک ہم پڑھ لیے۔ حدیث پاک میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کو طلب کیا اور ان سے پوری بات پوچھے، تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ عذر بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی اور نہ ہی کوئی تعزیر دی، یعنی نہ ان پر کسی قسم کی کوئی تعزیر قائم کی اور نہ جو ہے زجر و توبیخ کی، اور نہ ہی جو ہے ان کو کسی قسم کی کوئی حد جاری کی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید میں اور حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے حوالے سے ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور وہاں پر حضور نے ارشاد فرمایا اخیر میں کیا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، حضور نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، رسول اللہ ما کان ابی من کفر ولا ارتداد، میں نے یہ حرکت کفر یا ارتداد کی وجہ سے نہیں کی ہے، تو جب یہ بات وہ بولے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا صدقکم، اس شخص نے تم سے سچ کہا ہے، یعنی گویا آپ نے ان کے عذر کو تسلیم کیا اور ان کو معذور سمجھتے ہوئے انہیں درگزر کر دیا۔ اس سے اس مسئلے کا استنباط ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مجبوری کے تحت اس قسم کی حرکت کرے تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن یہ حکم عام نہیں ہے، یہ حکم عام نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں جو تفصیلات آئی ہیں فقہا نے، ان تفصیلات کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، جو مسلمانوں کی جاسوسی کرے مسلمانوں کے خلاف، تو جمہور فقہا جن میں احناف بھی ہیں شوافی بھی ہیں، ایسے مسلمان کی سزا یہ ہے کہ اس کو تعزیر کی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مسلمان اگر مسلمانوں کی جاسوسی کرے اور دشمن تک مسلمانوں کی اطلاعات پہنچائے تو عام حکم یہ ہے
کہ اس پر تعزیر کی جائے گی لیکن اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ احناف، شوافی اور جمہور فقہا کا ہے۔ البتہ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں امام وقت کو اختیار ہے، وہ جو مناسب چاہے سزا تجویز کر دے، چاہے تو اس پر تعزیر قائم کرے اور چاہے تو اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس حیثیت سے فقہا میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیے آپ، حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے جو یہ کام کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درگزر فرما دیا، اور درگزر کرتے ہوئے جس چیز کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درگزر کیا، اس میں ایک تو ان کا عذر تھا، اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز بدر کے حوالے سے ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ قد شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، یعنی بدر کے بارے میں، چونکہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر کے جو شریک صحابہ تھے ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا اور حضور نے اس کو ادا فرمایا کہ جتنے بھی شہدائے بدر ہیں، شرکائے بدر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، حضرت حاتب کا جو قصہ ہے یہ بدر کے 6 سال کے بعد فتح مکہ سے ذرا پہلے پیش آیا۔ اس جملے پہ ذرا توجہ دیجیے۔ شرکائے بدر کے لیے یہ بشارت ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی بدر میں شریک ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس شرکت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ مزید اگر آئندہ کچھ گناہ تم سے سرزد ہو جاتے ہیں بشری تقاضے کی بنیاد پر، یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرو، ترغیب نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ ہے کہ تم سے آئندہ اگر کچھ تقصیرات، کچھ غلطیاں اگر صادر ہو جاتی ہیں تو جب بھی اللہ سے امید ہے کہ بدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، یہ معنی ہے۔ تو اس حدیث کے اس حصے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان سے پہلے کچھ اگر تقصیرات صادر ہو چکی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے حاتب ابن ابی بلتہ کا، یہ واقعہ تو کہنا چاہیے بدر کے تقریباً جو ہے 6 سال کے بعد فتح مکہ سے ذرا پہلے پیش آیا ہے، تو پھر استدلال کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے یہاں پر یہ اس طریقے سے جواب دیا جائے گا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اس کو آپ دونوں زمانوں کے لیے مان لیجئے، گزشتہ زمانے کے لیے بھی اور آئندہ زمانے کے لیے۔ یعنی بدر میں شریک ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بدر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف کرنے کی امید رکھیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اس کے جواب کا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ یہ صرف اہل بدر کی خصوصیت ہے، یہ صرف اہل بدر کی خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے اپنی وعید کو نازل کرے، نافذ کرے، اور چاہے تو اپنی وعید کو نافذ نہ کرے۔ اس پر خلف وعید کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن لوگ جو کرتے ہیں ان سے پوچھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک چیز ذکر کی ہے، وَفِيهِ الْحُجَّةُ لِتَرْكِ إِنْفَاذِ الْوَعِيدِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ شَاءَ ذَلِكَ۔ بھئی مسلمانوں کی جاسوسی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس حدیث پاک میں
کہ اہل بدر میں سے اگر کسی شخص نے یہ کام کیا تو اسے معاف کر دیا گیا، تو اس معافی کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اپنی وعید کو نافذ نہ کرے بلکہ اسے معاف کر دے۔ تو یہ دراصل اہل بدر کی تشریف اور ان کی تکریم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ گناہوں کی اباحت کا حکم دے دیا گیا ہو کہ آئندہ تم جو چاہو گناہ کرو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل بدر کی عزت افزائی اور ان کی تشریف، ان کی شرافت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ہاں، یہ تفصیلات کچھ تھیں جو ہم نے یہاں پر ذکر کر دی۔ اب آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر 109، حدیث نمبر بابن فی الجاسوس، یہ باب کا نام ہے، بابن فی الجاسوس ذمی، ذمی جاسوس کا باب، یعنی جاسوسی کرنے والا اگر ذمی ہو اور ذمی شخص مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 2652، حدثنا محمد بن بشار حدثنی محمد بن محبب ابو حمام الدلال حدثنا سفیان بن سعید عن ابی اسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حیان، یہ سند مکمل ہو گئی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتلہ وکان عینا لابی سفیان، فرات بن حیان ان کے بارے میں ہے، ان سے مروی ہے، یہ خود کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتلہ، حضرت فرات بن حیان خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ کیوں؟ وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سفیان، چونکہ یہ ابو سفیان کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے۔ عین یہاں جاسوسی کے معنی میں ہے، یا یوں کہہ لیے جاسوس کے معنی میں، یہ ابو سفیان کی آنکھ تھے، مطلب جاسوس تھے۔ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ایک انصاری صحابی کے حلیف بھی تھے۔ تو ایک طرف تو یہ ابو سفیان کے جاسوس بن کر آئے اور دوسری طرف ایک انصاری کے حلیف بھی تھے۔ فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو یہ انصاریوں کے ایک حلقے کے پاس سے، کچھ انصاریوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ فقال، تو انہوں نے کہا انی مسلم، میں مسلمان ہوں۔ فقال رجل من الانصار، یعنی حضور نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ ابو سفیان کے جاسوس تھے۔ دوسری بات، یہ انصاری صحابی کے حلیف بھی تھے، تو ان کے پاس انصاریوں کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا انی مسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو جاسوسی کی بنیاد پر حضور نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ انصاری صحابی کے حلیف تھے تو انصاری صحابی کے سامنے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، تو انصاری صحابی نے ان کے لیے حضور کی بارگاہ میں تائید کی۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی نے عرض کیا رسول اللہ انہ یقول اننی مسلم، یا رسول اللہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان منکم رجالا، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نقلہم الی ایمانہم، جنہیں ہم ان کے ایمان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ان کے ایمان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک فرات بن حیان ہے، فرات بن حیان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جاسوسی کی بنیاد پر وہ واجب القتل تھے اور حضور نے قتل کا حکم بھی دیا، لیکن حلیف ہونے کی وجہ سے اور زبان سے کلمہ پڑھنے، ان دو چیزوں کی وجہ سے، بلکہ حقیقت یہ ایک کلمے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درگزر کر دیا، اور یہ بھی فرمایا ان منکم رجالا نقلہم الی ایمانہم، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم
ان کے ایمان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، ایمان چونکہ ایک باطنی شے ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، تصدیق یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، تو پھر یہ عذر بھی اس کا قبول کیا جائے گا۔ باقی رہا دل کا معاملہ تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کی زبان سے کہی ہوئی بات کو قبول کیا اور ان کے دل کا معاملہ یہ اللہ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کا معاملہ ان کے ایمان کے حوالے ہے، تو انہی میں سے فرات بن حیان بھی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اب اس میں جو حکم ہے وہ دیکھ لیجئے۔ ذمی شخص اگر مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرے تو اس کا یہ فعل، جاسوسی کرنا، یہ نقض عہد شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی عہد شکنی، کیونکہ جو ذمی ہوتا ہے، جو اسلامی سلطنت میں رہتا ہے اور جزیہ دیتا ہے، تو چونکہ اس سے کچھ معاہدے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گا، ان معاہدوں میں سے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو کیا ایسا شخص کہ جو مسلمانوں ذمی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرے، تو کیا اس کا یہ فعل نقض عہد میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نقض عہد نہیں ہے، البتہ امام مالک کے نزدیک یہ جاسوسی بھی نقض عہد ہے، لہذا ان کے نزدیک جاسوسی کی بنیاد پر ذمی شخص کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ شوافی کے یہاں ایک صورت بنتی ہے جس میں ذمی جاسوس کو جو ہے عہد شکنی کے درجے میں لایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی ذمی کو اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ جب تک تم ہماری سلطنت میں رہو گے نہ تو دشمن کی مدد کرو گے نہ ہماری جاسوسی کرو گے، تو ایسی صورت میں ان کے یہاں بھی جو ہے نقض عہد ہو جاتا ہے۔ اور اگر جاسوس کافر حربی ہو تو اس کا قتل بالاجماع جائز ہے۔ یہاں جو حکم بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ ذمی جاسوس اگر کافر حربی ہے اور اس نے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی ہے تو پھر اس کو بالاجماع تمام فقہا کا یہ قول ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور باقی حکام جو ہیں شروع میں اس کے ذکر ہو چکے ہیں۔ آگے کے باب کو دیکھ لیجیے، بابن فی الجاسوس المستأمن، یعنی مستأمن جاسوس کا حکم۔ جس نے امن طلب کیا ہے، جو مسلمانوں سے امن طلب کر چکا ہے، امن کا پروانہ لے چکا ہے، ایسے شخص نے اگر جاسوسی کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 2653، حدثنا الحسن بن علی حدثنا قال ابو نعیم حدثنا ابو عمیس عن ابن سلمة بن الاکوع عن ابیہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، ایک جاسوس، مشرکین کا ایک جاسوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضور کے پاس عین من المشرکین، ایک مشرکین کا جاسوس آیا، وہو فی سفر، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے، یعنی سفر کے دوران ایک مشرک جاسوس حضور تک پہنچ گیا، فجلس عند اصحابہ ثم انصلى، اور کچھ دیر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا رہا، ثم انصلى، پھر کھسک گیا، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلبوہ فاقتلوہ، جاؤ اسے تلاش کرو اور جہاں بھی ملے قتل کر دو۔ قال، اب یہ روایت کرتے ہیں کون؟ سلمہ بن اکوع۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں فسبقتہم الیہ فقتلتہم، پس تمام صحابہ میں سب سے جلدی میں نے کی اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔
یعنی سب سے پہلے میں اس تک پہنچ گیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ، اور اس کا سامان میں نے حاصل کر لیا۔ فَنَفَّلَنِي إِيَّاهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سامان بطور انعام مجھے عطا فرما دیا۔ یہ حدیث مختصر ہے، اور اس کے بعد اور ایک حدیث ہے جو اس حدیث کی مکمل تفصیل بیان کرتی ہے۔ اس حدیث کو بھی پڑھ لیں گے تو بات جو ہے یہ مکمل ہو جائیں گی۔ دیکھیے سلمہ بن اکوا کی حدیث نمبر 2654 حدثنا ہارون بن عبد اللہ ان ہاشم بن القاسم وہشاما حدثاہم قال حدثنا اکرمۃ قال حدثنی ایاس بن سلمۃ قال حدثنی ابی۔ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سلمہ، ایاس بن سلمہ یہ کہتے ہیں حدثنی ابی، مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی، یعنی سلمہ بن اکوا نے۔ تو گویا کہ یہاں سے اب سلمہ بن اکوا فاعل ہیں اس کے۔ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ حوازن سے جو جنگ ہوئی اس میں حضور کے شریک تھا، حضور کے ساتھ تھا۔ قال کہتے ہیں فبینما نحن نتضحی، ایک مرتبہ ہم چاشت کے وقت کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ وعامتنا مشاۃ وفینا ضعفۃ، اور ہم میں جو عام لوگ تھے، عام مجاہدین تھے، وہ پیدل تھے، یعنی ان کے پاس سواری نہیں تھی، زیادہ تر لوگ ایسے تھے۔ وفینا ضعف، اور ہمارے لشکر میں کچھ کمزور لوگ بھی تھے۔ اذ جاء رجل علی جمل احمر، اتنے میں ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ فانتزع طلقا من حقو البعیر، اور اس نے اونٹ کی کمر سے ایک رسی نکالی۔ فقید به جملہ، اور اس رسی سے اپنے اونٹ کو باندھ دیا۔ ثم جاء یتغدی مع القوم، پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، یعنی اونٹ کو باندھ کر جو مسلمان کھانا کھا رہے تھے وہ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ فلما رأى ضعفتهم، جب اس نے اسلامی لشکر پر نظر ڈالی، غور کیا، اور اس نے ہمارے کمزور لوگوں کو دیکھا، یعنی جو کمزور مجاہدین شریک تھے ان کو دیکھا۔ فلما رأى ضعفتهم، جب اس نے ہمارے لشکر کے، یعنی ان کے لشکر کے، یعنی مسلمانوں کے لشکر کے کمزور لوگوں کو دیکھا، ورقۃ ظہرہم، اور ان کی سواریوں کی کمی کو دیکھا، خرج یعدو، تو وہ دوڑتا ہوا، الی جملہ، اپنی اونٹ کی طرف دوڑا، فاطلقہ، اور اس کی رسی کو کھولا، ثم اناخہ، پھر اس کو بٹھایا، فقعد علیہ، اور اس پر بیٹھ گیا۔ یعنی وہ آیا، اس نے مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کیا، جائزہ لیا کہ ان لوگوں میں پیدل چلنے والے کافی لوگ ہیں، سواریاں کم ہیں، اور کچھ ضعیف اور کمزور لوگ بھی ہیں۔ سارا جائزہ لینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اونٹ لیا اور چل دیا۔ ثم خرج، اس کے بعد وہ نکلا، یرکضہ، ثم خرج یرکضہ، پھر جو ہے وہ دوڑتا ہوا تیزی سے نکلا، ایڑ لگا کر۔ واتبعہ رجل من اسلم علی ناقۃ ورقاء ہی امثل ظہر القوم، اور اس کے پیچھے قبیلہ بنی اسلم کے ایک صحابی دوڑے، علی ناقۃ ورقاء، اپنی خاکستری اونٹنی پر سوار ہو کر، یعنی ایک صحابی اپنی خاکستری اونٹنی پر سوار ہو کر اس کے تعاقب میں نکلے۔ یہ امثل ظہر القوم، اور لشکر میں وہ سب سے بہتر تیز دوڑنے والی ان کی اونٹنی تھی جو قبیلہ بنی اسلم کے شخص کے پاس تھی۔ اب یہ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں فخرجت اعدو، میں بھی دوڑتا ہوا نکلا، فادرکتہ، اور میں نے اس کو پا لیا۔ کیسے؟ اب اس کی ایک کیفیت انہوں نے یہاں بیان کی ہے۔ کیفیت یہ، وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، صحابی کے پاس اونٹنی تھی اور جو شخص جاسوس آیا تھا اس کے پاس اونٹ تھا، تو کہتے ہیں فَأَدْرَكْتُهُ، میں اس کو پا لیا، اس حال میں کہ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، کہ صحابی کے اونٹنی کا سر
یہ اس جاسوس کے اونٹنی کی ران کے قریب تھا۔ مطلب کیا ہے، قبیلے بنی اسلم کے جو صحابی اس کے تعاقب میں نکلے تھے تو یہ بالکل اس کے قریب پہنچ گئے تھے، اتنے قریب کہ اس جاسوس کے اونٹ کی جو ران تھی وہاں پر صحابی کی اونٹنی کا منہ پہنچ چکا تھا، اتنے قریب ہو چکے تھے۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ثم تقدمت، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں پھر میں نے ایک گویا کہ تیزی کی، چھلانگ لگائی، حتی کنت عند وریک الجمل، یہاں تک کہ اب میں جو ہے اونٹ کی ران تک پہنچ گیا۔ ثم تقدمت، پھر میں نے اور آگے بڑھا، حتی اخذت بخطام الجمل، یہاں تک کہ میں نے اس جو جاسوس تھا، اس کا جو اونٹ تھا، اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا، فانخته، اور میں نے اس کو بٹھا لیا۔ فلما وضع ركبته في الارض، جب اس نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹکائے، اخترت سیفی، تو میں نے اپنی تلوار کو سونت لیا، فاضرب رأسه، اور اس کا سر میں نے کاٹ ڈالا، فنظر، میں اس کا سر کاٹ دیا اور جو ہے کٹ کر، فنظر، دور جا کر گرا، فجئت براحلته، میں جو ہے اس کی سواری اور وما علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر موجود تھا سب کو لے کر، وما علیہا اقودہا، فجئت براحلته وما علیہا اقودہا، تو میں اس کی سواری اور وہ سواری کے اوپر جو کچھ ساز و سامان تھا وہ سب لے کر حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس مقبلا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے آگے ہو کر میرا استقبال کیا۔ فقال، اور فرمایا، من قتل الرجل، اس جاسوس کو کس نے قتل کیا؟ فقالوا، تو صحابہ نے عرض کیا، سلمۃ بن الاکوع، حضرت سلمہ بن اکوع نے اس کو شہید مارا ہے۔ حضور نے پوچھا، من قتل الرجل، اس جاسوس کو کس نے مارا، کس نے قتل کیا؟ فقالوا، تو صحابہ نے کہا، سلمۃ بن الاکوع، اس شخص کو حضرت سلمہ بن اکوع نے قتل کیا ہے۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہو سلبوہ اجمعوا، یعنی اس شخص کا سارا ساز و سامان اسی کو ملے گا، یعنی سلمہ بن اکوع کا۔ لہو سلبوہ اجمعوا، سلب یہاں سامان کے معنی میں، لہو میں ہاں ضمیر کا مرجع سلمہ بن اکوع، اور اجمع معنی تمام، یعنی سلمہ بن اکوع کے لیے ہی اس مقتول کافر کا پورا سامان ہے۔ قال ہارون، راوی کہتے ہیں، ھذا لفظ ہاشم، ہارون نامی جو راویوں کہتے ہیں کہ روایت کی الفاظ ہاشم نامی راوی کے نقل کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، اس میں کافی تفصیل تھی۔ اوپر والی جو حدیث تھی اس میں اتنی تفصیل نہیں تھی، بہت اختصار تھا، اور اس میں تفصیل آئی تھی۔ ایک حدیث پاک اس کے بعد اور ہے، ایک بلکہ نیا باب ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ باب فی ای وقت یستحب اللقاء، لقاء سے مراد یہاں جنگ ہے، دشمن سے مقابلہ، یعنی کس وقت دشمن کا مقابلہ کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ باب نمبر 111 ہے، یعنی کس وقت دشمن پر حملہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2655۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا ابو عمران الجونی ان علقمۃ بن عبد اللہ المزنی ان معقل بن یسار ان نعمان یعنی ابن مقرن قال، یعنی حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن انہوں نے فرمایا، شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، اذا لم یقاتلوا من اول النہار اخر القتال حتی تزول الشمس، نبی کریم نے دن کے ابتدائی حصے میں اگر لڑائی نہیں شروع کی، اذا لم یقاتل من اول النہار، یعنی اگر حضور نے دن کے ابتدائی حصے میں جنگ کا آغاز نہیں کیا، اخر القتال، تو جنگ کو اتنا مؤخر کرتے، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، وتحب الریاح، اور ہوائیں چلنے لگتی،
وینزل النصر، اور اللہ کی نصرت نازل ہو جاتی تھی۔ وتحب الریاح، اور ہوائیں چلنے لگتی اور اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو یہی تھی کہ آپ دن کے آغاز میں لڑائی شروع کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے دن کے ابتدائی حصے میں قتال نہیں کر سکے تو پھر قتال کو زوال شمس یعنی سورج ڈھلنے تک مؤخر کر دیتے تھے، یعنی ظہر کے وقت کا آپ انتظار فرمایا کرتے تھے، اور پھر نماز ظہر کے بعد جو خیر و برکت کا وقت ہوتا ہے اور نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں، اس وقت آپ لڑائی شروع کرتے تھے۔ یہاں پر ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اگر شروع میں صبح کے ابتدائی حصے میں جنگ اگر شروع نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو نماز کے وقت تک اس کو مؤخر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ اجابت دعا کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں مسلمانوں کا ہمیشہ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رہا ہے۔ تو ایک تو نماز کا وقت یہ اجابت کے لیے مؤثر ہے، دوسری چیز ہوا کے چلنے کا وقت، یہ نشاط پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے یا ایک حکمت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو جو ہے مؤخر کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور باب ہے، باب فیما یؤمر به من الصمد عند اللقاء، یعنی آدمی کا لڑائی کے وقت پیدل چلنا، باب فیما یؤمر به من الصمت عند اللقاء، دشمن کا سامنا کرتے وقت خاموش رہنا۔ جب ملاقات ہو دشمن سے میدان جنگ میں تو اس وقت خاموش رہنے کا کیا حکم ہے، اس کو حدیث پاک کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2656، حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام تحویل سند، وحدثنا عبید اللہ بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا ہشام حدثنا قتادۃ عن الحسن عن قیس بن عباد قال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند القتال۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ کے وقت بلند آواز کو، شور اور شرابے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموشی سے قتال کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے اس سلسلے میں، شارحین حدیث نے، کہ چونکہ اس وقت میں اگر میدان جب قتال کا وقت ہو، جنگ کا وقت ہو، تو اس میں شور و پکار سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ سامنے والے لوگ گھبرا رہے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا خوف میں مبتلا ہو گئے۔ تو شور شرابہ کرنے سے گھبراہٹ، بے صبری اور خوف کا پتہ چلتا ہے، جبکہ خاموش رہنے سے متانت اور سنجیدگی اور پختگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میدان جنگ میں شور شرابے سے احتراز کرتے تھے، البتہ اللہ کا ذکر ہے تو پھر اس کو بلند آواز سے کیا جاتا تھا۔ اور اسی مضمون کی دوسری حدیث، بلکہ اسی حدیث کی یہ سند ہے، حدیث نمبر 2658، حدثنا عبید اللہ بن عمر حدثنا عبد الرحمن حمان ان حدثنی مطر ان قتادۃ عن ابی بردۃ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل ذلک۔ اسی طریقے کی حدیث جو ہے دوسری سند سے بھی آئی ہے۔ آگے کا باب، یہ بھی مختصر باب ہے، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر، اس کو پڑھ لیجیے۔ باب فی الرجل یترجل عند اللقاء، یعنی لڑائی کے وقت پیدل چلنا، پیدل ہونا۔ حدیث نمبر 2658، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال لما لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین یوم حنین، جنگ حنین کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے سامنا ہوا، فانکشفوا، تو لوگ جو ہے فانکشفوا نزل عن بغلته فترجل، تو لوگ جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نزل عن بغلته، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوشت سے نیچے اترے، فترجل، اور آپ جو ہے پیدل ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ آپ سواری سے اتر کر زمین پہ آ گئے۔
تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو میدان جنگ میں جو غازی ہیں، جو مجاہدین ہیں، پہلے سے وہ سوار تھے، پھر لڑائی کے وقت اور حملے کے وقت اپنی سواری سے نیچے اتر کر قتال کریں اور اسی میں وہ مصلحت سمجھیں تو ایسا کرنے کی بھی اجازت ہے، جیسے کہ جنگ حنین کا یہ واقعہ ابھی گزرا۔ غزوہ جو حنین تھا، صحابہ اکرام مشرکین کی تیروں کی کثرت کی وجہ سے منتشر ہونے لگے تھے اس جنگ کے اندر، یعنی بہت ہی جو ہے ہلاکت خیز یہ معرکہ تھا، اور مشرکین کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو صحابہ اس میں منتشر ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ فانکشفوا کا یہی معنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اتر کر پیدل دشمنوں کی طرف چلے۔ اس سے ایک طرف حضور کی بہادری اور شجاعت کا اندازہ ہو جاتا ہے، جب سارا لشکر جو ہے تیروں کی بارش سے تتر بتر ہو گیا، منتشر ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سخت گھڑی میں اپنی سواری کو آپ نے چھوڑا اور پیدل دشمن کی طرف چلنا شروع کر دیا آپ نے۔ ایسا کرنے سے ایک طرف آپ کی بہادری بھی معلوم ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ مشرکین کے تیروں کی وجہ سے جو ہے دیگر جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان شریک تھے ان جنگ میں، ان کے اندر جو ایک کمزوری سی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدل چلنا شروع کیے تو پھر گویا کہ حضور کی وجہ سے صحابہ کو حوصلہ ملنا اور واپس میدان جنگ میں آنا اور آپ کو پیادہ سمجھ کر صحابہ اکرام کو بھی وہی جوش پیدا ہونا، اس لیے غالباً آپ نے یہ عمل کیا، اور اسی موقع پر آپ نے سواری سے اتر کر یہ ارشاد فرمایا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ زجر پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھے تھے، یعنی میں ایسا نبی ہوں جو برحق نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان سے آگے بڑھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بہادری و شجاعت کا جوہر آپ کے اندر ودیت کیا تھا، وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جنگ حنین کے اندر جو ہے رونما ہوا۔ اس کے بعد ایک باب ہے، باب فی الخیلاء فی الحرب، یعنی جنگ کے دوران اپنی ڈینگیں مارنا، اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، اس کے احکام کو اس باب کے تحت ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ درس میں اس باب کو شریک کیا جائے گا، اور یہ باب نمبر ہے 114، باب فی الخیلاء فی الحرب، اور حدیث نمبر ہے 2659۔ اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔